बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तलुह सैर व दंबर मलिक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अंबर मलिक। नाज़रीन, हमेशा मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आती हूँ जिस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरत महसूस होती है हमारे माशरे के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आजकल के टाइम में इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के बारे में लोगों को नहीं पता, लोकल गवर्नमेंट है क्या, उसके जो फंड्स आते हैं वो कहाँ जाते हैं, और लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है और क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को आपके सामने रखा जाए, आप लोगों को पता चले कि लोकल गवर्नमेंट है क्या और किस तरह से वो काम कर रही है इंसानों की। जो जहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे लोगों के फलाह बहबूद के लिए कैसे काम कर रही है। तो हमेशा मेरे साथ एक एडवोकेट मौजूद होते हैं। आज जो मेरे साथ एडवोकेट मौजूद हैं मोहम्मद तनवीर एडवोकेट मेरे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज का टॉपिक है हमारा लोकल गवर्नमेंट, तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट है क्या? जी, पाकिस्तान बेसिकली एक वफाकी इकाई है और इसके जो वफाकी सतह पर एक हुकूमत है, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनमें सूबाई सतह पर एक हुकूमत होती है जो सूबाई हुकूमतें कहलाती है। इसी के साथ जो जिसको हम मकामी हुकूमतें कहते हैं वो होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। ज़िली हुकूमत होती है, इसके साथ साथ तहसील हुकूमत होती है, और इसी के साथ एक होती है विलेज कौंसिल, जो पहले यूनियन कौंसिल होती थी, आजकल इसको विलेज कौंसिल या नेबरहुड कौंसिल कहा जाता है। तो ये बेसिकली मकामी हुकूमतें कहलाती हैं जो इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली से वजूद में आती हैं। सही। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत जो है वो हुकूमतों का क़याम अमल में लाया जाता है, जिसमें हाल ही में 2019 में अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो उसके बाद कुछ तब्दीलियां आई हैं, जैसा कि यूनियन कौंसिल को विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल, इसी तरह तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील कौंसिल, टाउन कौंसल्स और सिटी मेयर, तहसील मेयर, इस तरह की जो नई चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके क्या फंक्शन है, ये क्या काम करता है, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं। बेसिकली जो लोकल मकामी हुकूमतें हैं, इनका जो फंक्शन है वो लोगों को बुनियादी सहूलियात उनकी घरों की दहलीज़ पर पहुंचाना होता है। जैसे अब जो आप विलेज कौंसिल की मिसाल ले लें कि यहाँ पर जो विलेज कौंसिल की सतह पर हुकूमत तश्कील पाती है, इसमें 3 से 4 जनरल कौंसलर होते हैं, एक तहसील मेंबर होता है, या तहसील नाज़िम आप कह सकती हैं उसे। इसी तरह एक लेडी कौंसलर होती है और एक किसान कौंसलर होता है। तो ये इनका जो बुनियादी मकसद होता है, ये टोटल 4 होते हैं, ये 4 से 6 होते हैं। अच्छा, 4 से 6 होते हैं। 4 जो होते हैं वो जनरल कौंसलर होते हैं, एक जो है वो लेडी कौंसलर होती है और एक किसान कौंसलर होता है। अच्छा। इसी तरह अगर आप शहरी हलकों में आ जाएं, जिन्हें अर्बन कौंसल्स या नेबरहुड कौंसल्स कहा जाता है, वहाँ पे एक अकलियती जो होता है सीट होती है, अकलियती कौंसलर भी होता है जो अकलियतों को की जो है वो फैसिलिटी के लिए होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुकामी हुकूमतों की क्या खसूसियात होती हैं? जी, मकामी हुकूमतों की वैसे तो बहुत सारी खसूसियात हैं, लेकिन इनकी जो बुनियादी खसूसियात आप कह सकती हैं, एक तो सोशल केयर जो है वो पब्लिक की, इसी तरह स्कूल्स को मेंटेन करना, जैसे पेरेंट टीचिंग काउंसिल्स हैं, इसी तरह स्कूल्स मुख्तलिफ जो देही इलाकों में ख़ासकर जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बाउंड्री वाल्स, पीने के साफ़ पानी का मसला, वॉशरूम्स का मसला, इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना। इसके साथ साथ जो है जो देही इलाकों में जो कच्ची सड़कें हैं उनकी मेंटेनेंस, और जो कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से ख़त्म हो जाती हैं, उनकी बहाली का काम, इसी तरह नई सड़कों की डेवलपमेंट्स, इस तरह की चीज़ों को देखना देहात में। और साथ साथ शहर में जो है वो जो वेस्ट आप कह सकती हैं कि जो गली मोहल्लों की सफाई है, जो कचरा है, गंदगी है, इसका वेस्ट मैनेजमेंट करना, इसी तरह नदी नालों की सफाई और इन चीज़ों को मेंटेन रखना, ये भी जो है वो इन्हीं हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है।
صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اگر اس کے اختیارات دیکھے جائیں تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں, بہت نظر آ رہے ہوتے ہیں, مگر بات کی جائے جب ان کی پریکٹیکل ورک کی تو وہ بہت ہی کم نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں پاکستان میں ابھی تک تو لوکل جو مقامی حکومتیں جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں پوری طرح اختیارات جو ہے آج تک ملے ہی نہیں ہیں جو کہ ان کو ملنے چاہیے, کیونکہ جب تک ہم مطلب اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو پوری طرح سے اختیارات نہیں ملے؟ اصل میں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, بیوروکریسی بھی آپ کہہ سکتی ہیں, اسی طرح ہماری پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہاں پہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ظاہر اپنے اختیارات جو ہے وہ ان لوگوں کو اگر منتقل کر دیں گے تو پھر وہ خود ان کی ویلیو اس طرح کی نہیں رہے گی جیسے کہ نارملی ان کی ویلیو ہوتی ہے ایک ایم پی اے کی. اسی طرح قومی اسمبلی میں جو ایم این ایز بیٹھے ہیں, اگر وہ لوگ بھی ولنگ ہو گئے ان کو اختیارات جو مقامی سطح پر لوگوں کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں, ایک جنرل کونسلر عام عوام کے مسائل کو اچھے طریقے سے حل کرنا شروع کر دے تو پھر لوگوں کو ایک ایم پی اے یا ایک ایم این اے کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طرح بیوروکریسی کی انہیں ضرورت نہیں رہے گی, جو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز اور اسی طرح آپ تحصیلدار اور اس طرح کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کی پھر جو ہے وہ عام آدمی کو ضرورت نہیں رہے گی, وہ ایک کونسلر کے ذریعے اپنے تمام مسائل حل کر سکتا ہے. بنیادی طور پر تو ایک کونسلر کے پاس اتنے اختیارات ہونے چاہیے کہ وہ اپنی جورسڈکشن کے اندر رہ کر اپنے لوگوں کے ہر طرح کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو, لیکن چونکہ اس کے پاس اختیارات محدود ہوتے ہیں تو وہ پھر ان چیزوں کو پراپرلی نہیں کر پاتا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی ہمارا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی مہنگائی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے, لیکن پاکستان چونکہ کم آمدنی والا ملک ہے اور معاشی طور پہ ویسے بھی پاکستان جو ہے وہ خود کفیل نہیں ہے, تو یہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ روٹین سے کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہوتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو مہنگائی ہوتی ہے, اس کے ساتھ مصنوعی جو مہنگائی ہے اس سے زیادہ مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. تو اگر یہاں پہ مقامی حکومتیں فنکشنل ہوں, پوری طرح اختیارات میں ہوں, تو وہ بہت اچھے طریقے سے اور کنٹرول کر سکتی ہیں. جی بالکل اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں. ایک جنرل کونسلر اپنی جورسڈکشن کے اندر مختلف دکانوں کو چیک کر سکتا ہے, پرائس کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ایک پرائس لسٹ ہوتی ہے اس کو کمپیئر کر سکتا ہے اس دکاندار کی لسٹ کے ساتھ, اور اسی طرح ایک جو تحصیل میئر ہوتا ہے وہ اپنی تحصیل کے اندر چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. ضلع میں جو ضلع ناظم یا ضلع میئر ہوتا ہے وہ بھی اپنی چیزوں کو اپنی ایک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ یہ ادارے اس وقت تک اس طرح فنکشنل نہیں ہیں جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ پوری طرح اپنا کام نہیں کر پا رہے اور مہنگائی جو ہے اس سے لوگ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہم بہت وعدے بھی سنتے ہیں, نعرے بھی سنتے ہیں, جی یہ وعدے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, مگر صحت مسئلہ, انصاف, تعلیم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ لوگ جو ہیں یہ ان سالو کرنے والے, جو ان چیزوں کو سارے سالو کرنے والے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بنیادی طور پر جو صحت تعلیم کے جو مسائل ہیں یہ ویسے بھی جو مقامی حکومتیں ہیں انہی کے اختیار میں ہونی چاہیے, کیونکہ ضلع کے اندر جو ہاسپٹل ہیں, جو سکولز ہیں, ان کو جو مینیج کرنا ہے وہ ضلعی قیادت نے ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ان لوگوں کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ یہ ان چیزوں کو پوری طرح سے مینیج کر سکیں, جس طرح مطلب ہاسپٹلز کو پراپرلی چیک کر سکیں, انہیں پراپر فنڈ دے سکیں, ان کو مینٹین کر سکیں. اسی طرح سکولز کو پراپرلی جو ہے وہ لک آفٹر کر کے ان کے جو بنیادی مسائل ہیں, جن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے پینے کا صاف پانی. اسی طرح دیہی علاقوں میں واش رومز کا بڑا مسئلہ ہے, دیہاتی جو سکولز ہیں اسپیشلی پرائمری سکولز اور ہائی سکول, بالکل وہاں پہ یہ مسئلہ بہت زیادہ دیکھا جا چکا ہے. اور سب سے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مجھے کائنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ جو ان کو فنڈز ملتے ہیں لوکل سطح پہ, جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو جو فنڈ ملتا ہے وہ کس کام کے لیے ملتا ہے اور کتنا ملتا ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے اور تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں. اصل میں جب ضلعی حکومتیں فنکشنل ہوتی ہیں آبادی اور رقبے کے حساب سے جو ہے وہ فنڈ مہیا کرتی ہے, اور ان کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ جو ضلع ناظم ہوتا ہے یا جو سٹی میئر ہوتا ہے وہ پھر اپنی جورسڈکشن کے اندر جتنی بھی ولیج کونسلز اور یونین کونسل یا ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسلز ہیں وہاں پہ ان کی آبادی اور ان کی جو
رقبہ ہے اس کے لحاظ سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ڈسٹریبیوٹ ہو کے مقامی جو ولیج کونسلز ہیں وہاں تک جاتا ہے, اور وہاں پہ پھر جو ان کے ولیج کونسل کے ناظم ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی جو ساتھ جنرل کونسلر ہیں اور باقی جو ممبران ہیں, لیڈی کونسلر یا کسان کونسلر, تو ان لوگوں کے پاس ان کے اپنی اپنی جورسڈکشن کے اندر فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں, لیکن وہ بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں جس سے آپ پوری طرح سے مسائل کو کور نہیں کر سکتے. مطلب صرف 10% یا 15% آپ سمجھ لیں آپ اپنے مسائل کو ان فنڈ سے کور کر سکتے ہیں. اور 80 وہ اتنا کم مقدار میں ہوتا ہے کہ 10 سے 15% کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. موسٹلی دیہی علاقوں میں تو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ صرف روڈ کے اوپر ہی کام وہ کر سکتے ہیں, زیادہ لوکل گورنمنٹ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتے. جی بالکل, دیہی علاقوں میں آپ روڈ بھی نہیں کہہ سکتی, انہیں وہ کچے جو راستے ہیں پیدل چلنے کے ان کی مینٹیننس, کوئی چھوٹے موٹے جو ندی نالوں پہ پل ہوتے ہیں ان کی مینٹیننس, اسی طرح کو پانی کی جو اسکیمیں وہ اتنے کچھ ہی فنڈ ہوتے ہیں کہ وہ صرف یہاں تک ہی مینیج ہو سکتے ہیں. اگر اچھی مقدار میں ان کو فنڈز ملیں تو وہ اچھے طریقے سے ان کو جو ہے یوٹیلائز کر کے تو اچھے طریقے سے جو ہے ڈیولپمنٹس لا سکتے ہیں اپنی جو ولیج کونسلز ہیں وہاں پر. بالکل, تھینک یو سو مچ سر. ویلکم. جی تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا شو جس میں ہم لوگوں نے لوکل گورنمنٹ کو ڈسکس کیا. تو اس میں ہمیں آج کا جو شو ہے اس میں سب سے بڑی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ لوکل گورنمنٹ کو بہت ہی کم سطح میں, بہت ہی کم نسبت میں جو ہے نا ان کو فنڈ دیا جاتا ہے, جس سے پراپر جو ہے ایک کام نہیں کیا جا سکتا. تو لوکل گورنمنٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ معاشرے کے سدھار میں, معاشرے کو بہتر کرنے میں زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے. تو ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فنڈ ملنے چاہیے. میری تو یہی اوپینین ہے, باقی آپ لوگوں کی کیا اوپینین آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا. اور اس شو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.